حروف مرکبات، حروف مفردات کے بارے میں ہم نے سن لیا الحمدللہ، وہ سارے پڑھ لیے ایک ایک کر کے۔ اب ہم حروف مرکبات پہ آتے ہیں۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات مرکب کی جمع ہے اور دو یا دو سے زائد حروف سے مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ حروف مرکبات کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ مرکب حروف بھی مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا، ہر حرف کو مکمل ادا کیا ہم نے، تو یہاں پہ بھی ہم ہر حرف کو مکمل الگ الگ پڑھیں گے۔ جو حروف مرکب ہونے کی وجہ سے ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جب دو یا دو سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کو ملائیں گے آپس میں، جو حروف ہم نے پڑھے ہیں سبق نمبر 1 میں، جب ہم ان کو ملائیں گے آپس میں، کیونکہ حروف مل کر ہی لفظ بنتا ہے، جب ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے تو پھر ظاہر ہے بعض حروف کا جو ہے وہ صرف اس کا سرا جو ہے وہ ہوتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا جو دھاڑ ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس چیز کی بھی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ آئیے ہم اس کے کچھ ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ مثالیں۔ ان قواعد کو سمجھنے کے لیے ہم نیچے ایک مرکب با نون کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دو حروف آپ کے سامنے ہیں، ایک با نون، یہ جو دو حروف ہیں ہم نے ان کا مرکبہ بنانا ہے۔ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با اور نون کو ہم نے آپس میں ملا دیا۔ جب ہم اس کو آپس میں ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ کیسے دیکھنے میں ملیں گے، دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کی پھر شیپ کیسی ہو جائے گی۔ جب ہم با اور نون ان کو ہم نے ملا کے ایک لفظ بنانا ہے تو پھر ہم اس کو اس صورت میں، اس شکل میں لکھیں گے۔ با جو ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہم وہ یوز کریں گے اور پھر اس کو نون کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہ اس کی، ہم اس کو با اور نون، آپ کو اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ دو حروف مل کے لکھے ہوئے ہیں، یہ دو حروف کون کون سے ہیں۔ اس میں مزید ہم دیکھتے ہیں، اسی مثال کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با اور نون یہ دو الگ الگ حروف ہیں، لیکن جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا لفظ بن جائے گا۔ آئیے اس طرح ایک مثال اور دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دڑ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو دو حروف ہیں یہ آپ کے سامنے نون اور سین۔ اب یہ جو دو حروف ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نون اور سین۔ اب ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے تو نون کا جو اس کا جو سرا ہے ہم وہ یوز کریں گے، نون، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کا جو فرسٹ ہاف ہے ہم وہ چیز لے رہے ہیں اور اس کو پھر سین کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے اس کو ملانے سے یہ لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، نون اور سین۔ نون کو ہم نے سین کے ساتھ ملایا، نون کا جو سرا ہے اس کو ہم نے یوز کیا اور سین کے ساتھ اس کو جوائن کر دیا، تو یہ لفظ ہمارے سامنے آ گیا۔ ابھی ہم نے جو مثالیں دیکھی ہیں یہ دو حروف کو آپس میں ملانے والی دیکھی ہیں۔ آئیے اب ہم تین حروف کو آپس میں ملانے والی مثال جو ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب تین حروف آپ کے سامنے ہیں، با، لام، با، یہ تین حروف آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم نے ان تینوں کو آپس میں ملانا ہے۔ جب ہم تینوں کو آپس میں ملائیں گے تو پھر یہ کس شیپ میں ہمارے سامنے آئیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو با، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ لام ملانا ہے، اور پھر جو تیسرا ایک اور با ہے وہ ملانا ہے۔ جب ہم نے تینوں کو ملایا تو ہمارے سامنے اس کی یہ لفظ اس شیپ میں ہمارے سامنے آ گیا کہ جو پہلے والا با ہے اس کا ہم نے جو سرا ہے فرسٹ ہاف ہے وہ یوز کیا، اور پھر لام۔ اب آپ لام کو دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ میں لام کس شیپ میں آپ کے سامنے آیا۔ اکیلا لام اس کی شیپ کیا ہے، ایک حرف کی صورت میں، اور جب ہم اس کو ایک لفظ میں استعمال کرتے ہیں لام کو تو پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس شیپ میں ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا ہے، با، لام، با، اس طرح اس کو آپ پڑھیں گے۔ آئیے اب اس کی ہم کچھ مشق بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے دو دو حروف جو ہیں ان کے مرکبات، پھر تین والے، با، الف، تا، الف، حا، الف، عین، الف،
صاد الف. جب تمام اسلام پہ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے گا. ضاد الف قاف لام با لام با با عین دال. اس لفظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 حروف یوز ہوئے ہیں. اور درمیان والا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عین ہے, اور عین کی یہ شیپ ہے. قرآن پاک میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عین اس شیپ میں نظر آئے گا. نون صاد را قاف ضاد خا لام قاف قاف سین طا یا لام جیم صاد فا تا سین خا طا غین با را عین با دال غین یا را خا شین یا ضا نون نون صاد. یہ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, یہ ابھی ہم نے مشق کی. حروف کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو پھر ان کی شیپ کیسے بنتی ہے. 2 حروف کا بھی مرکبات دیکھے ہم نے تو کیا کیسے بنتا ہے, اور 3 حروف کا بھی دیکھا ہم نے. تو الحمدللہ عز و جل آج کی اس کلاس میں ہم نے جو حروف مفردات ہیں عربی کے وہ ہم نے سنے کون کون سے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے درست ادائیگی ان کی سیکھی. حروف مفردات کے بارے میں, حروف مستعیہ کے بارے میں, حروف صفیریہ کے بارے میں, حروف شفویہ کے بارے میں, یہ سارے ہم نے آج سنے, اور ان کی ہم نے الحمدللہ پریکٹس بھی کی. اور اس کے بعد ہم نے مرکبات کے بارے میں سیکھا.